جہاں خلوص نے خوشحالی بکھیری، وہیں لالچ نے تباہی مچا دی۔ ایک عجیب سا کنواں سب کی نیتوں کا حال جانتا تھا۔ آخر اس کنویں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ سچ اور جھوٹ کا فرق آسانی سے کر لیتا تھا؟ کسی دور دراز گاؤں میں حارث نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن سخت دھوپ میں محنت کرتا، مگر زمین بنجر ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی فصل نہیں اگتے تھے۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے حارث کی بیوی بھی اس کی مدد کرتی۔ وہ بیچاری لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے چند سکے کماتی تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ گھر کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ راشن لانے کے بھی پیسے نہ بچے، جس کی وجہ سے بچے بھوک سے نڈھال ہو کر خالی پیالے لیے بیٹھے رہتے، اور جب حارث کی نظر ان کی طرف جاتی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ ایک رات حارث گاؤں کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور جا کر اسے اپنی گھر کی ساری کہانی بتائی تو وہ بزرگ کہنے لگے، پہاڑی کے پار ایک پر اسرار کنواں ہے جو کسی کی نیت کے مطابق انعام یا عذاب دیتا ہے۔ تم چاہو تو جا کر اپنی قسمت آزما لو۔ اس بزرگ کی بات سن کر پہلے تو حارث نے یہ سوچا کہ رات کے اس وقت پہاڑی کے اس پار جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ پھر اسے اپنے بھوکے بچوں کا خیال آیا تو وہ عجیب سے کنویں کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کئی گھنٹے پیدل سفر کرنے کے بعد جا کر حارث کو ایک چمکتا ہوا عجیب سا کنواں دکھائی دیا۔ اس کے ارد گرد دھند تیر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ چمکتے ہوئے کنویں کے پاس پہنچا تو اس کے اندر پہلے تو سرگوشیاں ہوئیں اور پھر آواز آئی، جو خلوص مانگے گا پائے گا، جو لالچ کرے گا پچھتائے گا۔ اس کے بعد حارث نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی، اے میرے رب، میرے بچوں کو بھوک سے بچا لے اور ہمیں رزق دے تاکہ ہمیں عزت سے جینا نصیب ہو۔ ابھی وہ دعا مانگ کر فری نہیں ہوا تھا کہ اچانک سے کنویں میں گندم کے سنہرے دانے برآمد ہونے لگے، جنہیں دیکھ کر حارث پہلے تو حیران ہوا اور پھر خوشی سے اس نے اپنی ضرورت کے مطابق تھیلے بھر لیے۔ چند ہی دنوں میں حارث کا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ بچوں کے چہرے کھل اٹھے اور زینب نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور سب نے مل کر پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ یہ بات جب حارث کے ہمسائے بشیر کو پتہ چلی، جو کہ ایک لالچی انسان تھا، حسد اور لالچ نے اس کے دل کو کالا کر دیا اور وہ یہ سوچنے لگا، اگر حارث کو یہ ملا ہے تو مجھے بھی کنواں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بشیر اپنے لالچ سے مجبور ہو کر ایک بڑا تھیلا لیے کنویں کی طرف دوڑ پڑا۔ جیسے ہی وہ اس عجیب سے کنویں کے پاس پہنچا تو بلند آواز میں کہنے لگا، مجھے سونا چاندی ہیرے جواہرات جلدی سے دے دو، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ ابھی اس نے یہ سب کہا ہی تھا کہ اچانک کنویں سے سیاہ دھواں نکلا اور بشیر کو لپیٹ میں لے کر اندر کھینچ لیا، اور اس کی چیخیں اندر ہی اندھیرے میں کہیں گم ہو گئیں۔
اس کے بعد کنویں میں سے آواز آئی، لالچ کی سزا صرف اور صرف فنا ہے۔ اگلی رات حارث دوبارہ سے اس کنویں پر گیا اور عاجزی سے شکر ادا کیا اور یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالی ہمیشہ قناعت اور خلوص سے جینے کی توفیق دے۔ رفتہ رفتہ پورے گاؤں میں خوشحالی پھیل گئی۔ سب نے سیکھ لیا کہ لالچ برباد کرتا ہے اور خلوص کامیابی لاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے، یعنی نیکی اور خلوص دل سے کی گئی محنت کا صلہ ہمیشہ اچھا ملتا ہے، جبکہ لالچ، خود غرضی اور دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.